بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم مائٹوسس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ 1880s میں ایک جرمن بائیولوجسٹ والدر فلیمنگ نے ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے سیل کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈویژن کے دوران سیل کا نیوکلس ایک سیریز آف چینجز میں سے گزرتا ہے۔ یہ چینجز مجموعی طور پر مائٹوسس کہلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈویژن ہے جس میں سیل دو ڈاٹر سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے اور دونوں میں کروموزوم کا نمبر پیرنٹ سیل کے ایکول ہوتا ہے۔ مائٹوسس کا عمل پروکیریوٹک سیلز میں نہیں ہوتا، یہ صرف یوکیریوٹک سیلز میں ہوتا ہے۔ ملٹی سیلولر آرگنزمز میں صرف سومیٹک سیلز جو کہ باڈی کی گروتھ کے لیے کارآمد ہوتے ہیں مائٹوسس میں سے گزرتے ہیں۔ پروکیریوٹک سیلز میں مائٹوسس سے ملتا جلتا ایک عمل جو کہ فشن کہلاتا ہے، اس کے ذریعے یہ سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ ان میں پراپر مائٹوسس کا عمل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر نیوکلر انویلپ موجود نہیں ہوتا، بلکہ صرف نیوکلر میٹیریل سیل کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ ڈویژن کا یہ عمل ایک مربوط نظام کے تحت ہوتا ہے اور اس کو دو بڑے فیزز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ڈویژن آف نیوکلس جو کہ کیریوکائنیسس کہلاتی ہے، اور ڈویژن آف سائٹوپلازم سائٹوکائنیسس کہلاتی ہے۔ کیریوکائنیسس کو ہم فردر 4 فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پروفیز، نمبر 2 میٹافیز، نمبر 3 اینافیز اور نمبر 4 ٹیلوفیز۔ اگر ہم مختلف قسم کے سیلز کی بات کریں تو سومیٹک سیلز وہ ہیں جو کہ باڈی گروتھ میں کارآمد ہوتے ہیں، جبکہ جرم لائن سیلز گیمٹس بناتے ہیں۔ سومیٹک سیلز مائٹوسس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جبکہ جرم لائن سیلز میں میوسس کا عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ پروفیز ہے۔ عام طور پر جینیٹک میٹیریل دھاگوں کی شکل میں نیوکلس میں موجود ہوتا ہے، جسے کرومٹن میٹیریل یا کرومٹن کہا جاتا ہے۔ اس فیز میں کرومٹن کنڈینس ہوتے ہیں اور ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں جنہیں کروموزومز کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایس فیز کے دوران نیوکلر میٹیریل آلریڈی ڈپلیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر کروموزوم 2 سسٹر کروماٹڈز پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی سینٹرومیئر سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہر کروموزوم کے سینٹر میں کائنیٹوکور ہوتا ہے۔ یہ کمپلیکس پروٹین سے بنا ہوا وہ حصہ ہے جہاں پر سپنڈل فائبرز اٹیچ ہوتی ہیں۔ پروکیریوٹس میں چونکہ پراپر نیوکلس نہیں ہوتا، اس لیے ان میں سپنڈل فائبرز نہیں بنتی، اس لیے ان کی ڈویژن مائٹوسس نہیں کہلاتی۔ سیل کے نیوکلس کے قریب 2 سینٹریولز ہوتے ہیں جو کہ کولیکٹیولی سینٹروسوم کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ڈپلیکیٹ ہو کر 2 سینٹروسوم بنا دیتے ہیں۔ دونوں سینٹروسوم اپنے مطلوبہ پول تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ٹیوبولین پروٹین کو ملا کر مائکرو ٹیوبیولز بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ٹیوبولین پروٹین سائٹوپلازم میں موجود ہوتی ہے۔ یہی مائکرو ٹیوبیولز سپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔ سپنڈل فائبرز کا ایک مکمل سیٹ مائٹوٹک آپریٹس کہلاتا ہے۔ اس وقت نیوکلس اور نیوکلر میمبرین ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سپنڈل فائبرز تمام سیل میں پھیل جاتی ہیں۔ لیکن پلانٹ سیلز میں
ایک بڑا ویکیول ہونے کی وجہ سے ان کا نیوکلس ایک سائڈ پر ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں سینٹریولز نہیں ہوتے، اس لیے نیوکلیر انویلپ کے ارد گرد موجود ٹیوبولین پروٹین سے اسپنڈل فائبرز بنتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر میٹا فیز آتا ہے۔ اس میں اسپنڈل فائبرز مخصوص لمبائی تک بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کائنیٹوکور فائبرز کہلاتی ہیں جو کہ کروموزوم کے کائنیٹوکور سے جڑی ہوتی ہیں۔ دونوں اپوزٹ پولز سے ایک ایک کائنیٹوکور فائبر ایک کروموزوم کے سینٹرومیئر سے آ کر جڑتی ہیں۔ اس میں کروموزومز سیل کے ایکویٹر یعنی سینٹر میں ارینج ہوتے ہیں اور میٹافیز پلیٹ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی فائبرز جو کہ کائنیٹوکور فائبرز نہیں ہوتیں وہ نان کائنیٹوکور فائبرز کہلاتی ہیں اور وہ بھی ایکویٹر پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اینافیز کا مرحلہ ہے۔ کائنیٹوکور فائبرز جو کہ کروموزوم کے کائنیٹوکور سے جڑتے ہیں وہ اپنے مطلوبہ کروموزوم کو اپنے سینٹریول کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ دو سسٹر کروماٹڈز کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب یہ سسٹر کروماٹڈز کی بجائے سسٹر کروموزومز ہوتے ہیں۔ یہ کروموزومز الگ ہو کر سیل کے دونوں پولز تک پہنچ جاتے ہیں۔ نان کائنیٹوکور فائبرز بھی شرنک ہوتے ہیں۔ اس فیز کے اختتام پر سیل کے دونوں پولز میں اپنے اپنے ڈپلیکیٹ کروموزومز پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ چوتھا اور آخری فیز ٹیلو فیز ہے۔ یہ پرو فیز کا ریورس یا الٹ ہے۔ اس میں کروموزومز کے ارد گرد نیوکلیر انویلپ دوبارہ بن جاتا ہے۔ نیوکلیر انویلپ بننے سے اب یہ ایک مکمل نیوکلیس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کروموزومز دوبارہ کرومٹن مٹیریل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سیل کی نیوکلیر ڈویژن مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سیل ڈویژن کا ایک عمل ابھی باقی ہے۔ سائٹوکائنیسس یعنی سائٹوپلازم کی تقسیم۔ اینیمل سیلز میں سائٹوکائنیسس کا عمل کلیویج کی مدد سے شروع ہوتا ہے۔ کلیویج وہ خالی جگہ ہے جہاں پر میٹافیز پلیٹ بنی ہوتی ہے۔ یہ فرو گہرا ہوتا جاتا ہے اور سیل کو باہر سے اندر کی جانب پچکانا شروع کر دیتا ہے اور آخر کار دو ڈاٹر سیلز بن جاتے ہیں۔ پلانٹ سیلز میں یہ عمل تھوڑا مختلف ہے۔ ویزیکلز جو کہ گولجی آپریٹس بناتا ہے وہ سیل کے سینٹر میں پہنچ کر آپس میں مرج ہو جاتے ہیں اور ایک پلیٹ لائک سٹرکچر جسے فریگموپلاسٹ کہتے ہیں بناتے ہیں۔ یہ پلیٹ درمیان سے باہر کی جانب بڑھنا شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مزید ویزیکلز ملتے جاتے ہیں۔ اس طرح پلیٹ کا ایریا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آخر کار یہ بڑھتے ہوئے سیل میمبرین سے مل جاتی ہے اور سیل وال سے بھی مل جاتی ہے۔ آخر کار یہ دو ڈاٹر سیلز میں تقسیم ہو جاتے ہیں جن کی اپنی پلازما میمبرین اور سیل وال ہوتی ہے۔ انٹرفیز کے دوران نیوکلیر انویلپ موجود ہوتا ہے جبکہ کروموزومز کرومٹن کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ سیل ڈویژن کے دوران کرومٹن کنڈینس ہو کر کروموزومز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مائٹوسس کے مختلف مراحل ڈائیگرام میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح کروموزوم اور نیوکلیر میٹیریل میں چینجز آتے ہیں۔ اسی طرح پلانٹ سیلز میں فریگموپلاسٹ کی فارمیشن اور سیل ڈویژن کو ڈائیگرام میں دیکھا جا سکتا ہے۔